बहुत दर्दनाक तकलीफ दह सानिया हुआ है अभी पेशावर में, और दहशतगर्दी के ऊपर फिर से बातचीत शुरू हो गई। एक वक्त पे बहुत बड़ा मौजू था दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे गया और अब फिर चंद महीनों से फिर से ऊपर आ गया। तो मैंने इसलिए कहा कि पहले तो मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले दहशतगर्दी के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो पख्तूनख्वा की पुलिस है, माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे, और वो मैं उसके पर अभी बाद में बात करूंगा। और फिर इनकी कुर्बानी देख के तो मैंने सोचा कि आज मैं इस मौजू के ऊपर बात करूं, क्योंकि मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो जो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जी, हुआ क्या, पाकिस्तान क्यों इस जंग में पड़ा है, ये आप सबको समझना है कि इसके पीछे क्या हुआ कि हम पिछले 20 साल से एक अजाब में पड़े हुए हैं, और बीच में पीरियड आया कि जिसमें दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। लेकिन ये हुआ क्या था, मैं जरा अपनी कौम की माइंड जग जिनको समझ है उनको पता तो चले कि हम यहां पहुंचे कैसे हैं। देखिए, हमने अफगान जहाद लड़ी, सारी जो अफगान जहाद थी वो पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई थी, जो पुराना कबायली इलाका था। मैंने 1993, आज से 30 साल पहले, एक किताब लिखी थी पाकिस्तान के कबायली इलाके के ऊपर, और वो मैं सारे कबायली इलाका वजीरिस्तान से लेके सारी एजेंसी से होके मैं बजौर तक मैं ट्रैवल किया, मैंने उसकी तारीख पढ़ी, और लिहाजा मैंने फिर वो किताब लिखी। लेकिन जब मैं वहां कबायली इलाके में फिर रहा था तो तकरीबन जितने भी मैं हुजरे जाता था, ज्यादातर उन हुजरों में तस्वीर लगी होती थी एक नौजवान की, और हार उसके गले में डाला होता था। तो जब पूछते थे तो वो बड़े फख्र से कहते थे कि इसने शहादत ली है सोवियत यूनियन उनकी जो फौजों के खिलाफ लड़ते हुए अफगानिस्तान में। तो यहां से मुजाहिदीन भी जाते थे, जो बाहर से हमने अल-कायदा जैसे ग्रुप्स को बुलाया था, लेकिन यहां के लोगों ने बड़ी उसमें शिरकत की, कबायली इलाके के लोगों ने। तो जब 2001 के बाद जनरल मुशर्रफ ने फैसला किया कि हम अमेरिका की जंग में शामिल होंगे, मैं ये बार बार कहता हूं कि यह प्रोपेगेंडा से किसी की जंग को अपनी जंग बनाया गया। मैं तब से कहता गया हूं कि यह हमारी जंग नहीं थी, और उसकी दो वजूहात थी। एक, हमने पहले कहा कि अफगानिस्तान में जो भी फॉरेन ऑक्यूपेशन होगी, उस वक्त सोवियत यूनियन थी, उनके खिलाफ लड़ना जहाद है। कौम ने भी कबूल किया, हमने शिरकत भी की, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हमें पैसे भी, डॉलर्स भी आए उससे। लेकिन जब 2001 में अमेरिका उसके बाद फैसला करता है अफगानिस्तान आने में, और अब हम अपने लोगों को कह रहे हैं, अपनी कौम को भी कह रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने शिरकत की थी उस अफगान जहाद में, वो ग्रुप्स, और फिर वो कबायली इलाका के अंदर जो लोगों ने जिस तरह मैंने आपको बताया शहादतें हुई उस अफगान जहाद में, अब उनको कह रहे हैं कि नहीं जी, अब ये दहशतगर्दी होगी अगर अमेरिकियों के खिलाफ आप फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ आप लड़ेंगे। इसका एक, सबको पता था कि इसका एक बैकलैश आना है, इसका रद्द अमल आना था। और जब जब मेरी आप स्टेटमेंट्स, मैं 2003 में नेशनल असेंबली में भी बोला, जब पाकिस्तान ने फैसला किया, जनरल मुशर्रफ ने अपनी पहली दफा 1948 के बाद जब कायदे आजम ने हुक्म किया था कि पाकिस्तान की फौज कबायली इलाके से वापस ले आओ, ये पहली दफा जब मुशर्रफ ने फौज भेजी वहां 2003 में, तो मैंने असेंबली में तकरीर की और कहा कि अगर आप तारीख पढ़ लें कबायली इलाके की, अब कभी यह हिमाकत ना करते, क्योंकि हमारी वो फोर्स थी वहां, हमें कोई फौज भी नहीं रखने की जरूरत थी। वहां पुरअमन इलाका था, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा कबायली इलाका पुरअमन था। जब फौज भेजी, वहां से हमारे मसले शुरू हुए। वो लोग, उनमें से जिन लोगों ने शिरकत की थी, जो समझते थे
کہ یہ امریکہ نے بڑا غلط کیا ہے افغانستان میں آ کے، وہ لوگ ادھر بہت بڑی ایک غصہ آیا. ان کو تو نہیں آپ کنونس کر سکتے کہ اب یہ جہاد نہیں دہشت گردی ہے. 2002 کا الیکشن ہوتا ہے، اور اگر کسی کو شک تھا کہ یہ سارا جو پشتون علاقہ ہے یہ بڑا ناراض تھا کہ امریکہ جب سارے 2002 کے اندر پشتون علاقے نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ ایم ایم اے واحد پارٹی تھی جو کہہ رہی تھی کہ بہت برا ہوا. دوسرا خیر میں تھا، میری تو پارٹی چھوٹی سی تھی. ہم کہتے رہے اور یہ ایم ایم اے بھی کہتے رہے کہ یہ بڑا غلط کیا امریکہ نے، کیونکہ افغانستان کے لوگوں کو کلیکٹو پنشمنٹ دینے کی کیا ضرورت تھی. القاعدہ ایک گروپ تھا، لیکن ایک پورے قوم کو سزا دینا تو ایک بڑا ایک اس کے خلاف پاکستان کے اندر بھی بڑا عوام نے یہ پسند نہیں کیا، اور کافی غصہ تھا لوگوں میں، خاص طور پہ پشتون بیلٹ میں، کیونکہ وہ انہوں نے کنیکشن جو پشتون اس طرف ہے اور اس کا دوسری طرف قبائلی علاقے کا تو بارڈر ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. ڈیورن لینڈ تو تھی کچھ نہیں، تو وہاں سے تو آمد و رفت رہتی تھی دونوں طرف. تو اس کا ایک ری ایکشن آیا، اور ری ایکشن عوام نے پشتونوں نے بتا دیا 2002 میں کہ وہ اس جنگ کے خلاف ہے. انہوں نے ایم ایم اے کو ووٹ دی، کیونکہ دونوں پارٹیز تو ڈرتی ہیں، بات ہی نہیں کرتی تھی امریکہ کے خلاف. یہ تو امریکہ کو اپنا وہ آقا مانتی ہیں، تو یہ تو بولی نہیں. تو جو بول رہی تھی پارٹی ایم ایم اے، ان کو قوم نے ووٹ دی، سارے پشتونوں نے. تو پتہ چل گیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اب وہاں سے شروع ہوئی، جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے امریکہ کی جنگ میں، وہ پھر وہاں دہشت گردی، اس کا ری ایکشن آتا گیا. انہوں نے پاکستان کے خلاف جو پھر پہلی دفعہ 2004-05 میں ہم نے ٹی ٹی پی کا نام سنا. یہاں تو کوئی ملیٹنٹ طالبان نہیں تھے. جو جنگ لڑی تھی، جو اس طرف مجاہدین اور طالبان نے انہوں نے لڑی تھی سوویٹس کے اگینسٹ، تو یہاں تو کوئی ملیٹنسی نہیں تھی. تو آہستہ آہستہ پاکستان میں یہ دہشت گردی اور ملیٹنسی بڑھتی گئی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری طرح کے لوگ جب کہتے تھے کہ یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے طالبان خان کہا گیا. میں جب وہ امریکنوں کی جو افغانستان میں وہ کر رہے تھے، اس کو بار بار میں کہتا گیا کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے. کیونکہ افغانستان کی اگر آپ تاریخ آپ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی باہر والے کو ایکسیپٹ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ادھر بھی کہتے گئے، تو وہاں اینٹی امریکن کا اور ہر قسم کی باتیں کی گئی. لیکن جو لوگ اس علاقے کو جانتے تھے، سب کو پتا تھا کہ یہاں جتنا آپ ادھر پڑھیں گے، ادھر مشکلات ملک کے لیے بڑھتی جائیں گی. اب میں آتا ہوں کہ یہ پھر فاسٹ فارورڈ کا، اس سے پہلے میں کہوں گا ڈرون اٹیکس ہونے شروع ہو گئے. اور یہ 2006 سے ڈرون اٹیک 4 سے 5 سے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے. ڈرون اٹیکس کیا ہوتا تھا کہ وہاں جا کے اٹیک کرتے تھے قبائلی علاقے میں، وہاں زیادہ تر بے قصور لوگ مارے جاتے تھے. وہ کیا بدلہ کس سے لیتے تھے؟ وہ آ کے پاکستان کی سیکورٹی فورسز، پولیس کے خلاف بدلہ لیتے تھے. تو اس لیے میں نے ایک بہت واحد پولیٹیکل پارٹی جس نے ڈرونز کے خلاف دھرنا کیا، ہم نے پوری کیمپین کی، وزیرستان مارچ کی دھرنوں کے خلاف، یہ ڈرون اٹیکس کے خلاف. باقی یہ پارٹیز چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور ڈرتے تھے. آپ کو پتا ہے ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈرتے ہیں بولتے ہوئے. جب آپ کی دولت وہاں باہر پڑی ہو تو خوف آتا ہے ان سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہماری گورنمنٹ آ گئی، پختونخوا میں گورنمنٹ آئی 2013 میں. ہماری پولیس بری طرح ان کی کیجولٹیز ہوئی تھی، وہ ڈیمورلائز تھی. ہم نے پولیس کے اوپر پوری ریفارمز کی گئی. آئی جی درانی صاحب کو ہم نے یہاں سے لے کے گئے مرحوم، وہ آئے وہاں، ہم نے پولیس کو ریفارم کیا، پولیس کمانڈوز کی ٹریننگ کروائی، پہلی دفعہ پولیس کمانڈوز کو ڈیولپ کیا. اور ادھر سے پھر فائٹ بیک ہوئی، اور پختونخوا کی جو پولیس تھی وہ پھر کھڑی ہوئی اپنے پیر پہ. اور اتنی قربانیوں کے باوجود انہوں نے ان کے اینڈ میں دیکھیں کہ ساری قوم کھڑی ہوگی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے پھر قربانیاں دی اور روکا دہشت گردوں کو. لیکن اصل میں دہشت گردی لڑی جاتی ہے انٹیلیجنس ایجنسی سے، اور قوم کی سیکورٹی فورسز لڑتی ہے. اور قوم کی سیکورٹی فورسز نے اینڈ میں قربانیاں دی. پتہ نہیں 6,000 ہمارے فوجی شہید ہو گئے، اور ٹوٹل پاکستان کی 80,000 پاکستانی اس جنگ میں ہلاک ہوئے. اب آ جائیں 2018 میں ہماری گورنمنٹ آ جاتی ہے. ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں افغان طالبان کے ساتھ بات چیت، اور امریکن اور افغان طالبان کے بیچ میں بات چیت.
ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارا انٹرسٹ تھا وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت جو پچھلی افغان گورنمنٹ تھی وہ پرو پاکستان نہیں تھی، وہ پرو انڈیا تھی، اور وہ حکومت ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملتی تھی جب یہاں پاکستان سے تین گروپس آپریٹ کر رہے تھے، افغانستان اٹیک کرتے تھے تو وہ نہیں روکتے تھے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی پہلے بات چیت کروائیں تاکہ امن ہو افغانستان میں، پھر ہم نے کوشش کی افغان گورنمنٹ کو اور طالبان کو اکٹھا بٹھانے کی، وہ ہم فیل ہو گئے، انہوں نے نہیں مانا، لیکن ہم نے کوشش کی، ہم نے دونوں اس گورنمنٹ سے بھی بات کر رہے تھے، میں گیا بھی کابل جب پریزیڈنٹ غنی تھے، تو صرف کوشش کی کہ ہم کسی طرح یہاں امن پیدا کریں۔ تو جب پچھلی 2021 کی گرمیاں، اب میں صرف آپ کو اس لیے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو آج جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھی۔ 2021 میں گرمیوں میں مجھے خوف آنا شروع ہو گیا جب امریکہ نے ڈیٹ اناؤنس کی وڈرال کی افغانستان میں، مجھے خوف آنا شروع ہو گیا کہ یہاں خانہ جنگی ہوگی افغانستان میں، اور ہماری ISI نے ہمیں پوری بریفنگ دی کہ 3 لاکھ فوج ہے افغانستان کی، اور جیسے ہی وڈرال اگر یہ جب امریکہ جائیں گے تو یہ 3 لاکھ فوج اور 60-70 ہزار صرف طالبان ہیں، تو یہاں تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ تو ایک خوف تھا کہ جب وہاں خانہ جنگی شروع ہوگی تو اس کا فال آؤٹ پاکستان میں بھی آئے گا۔ ایک یہ خوف تھا کہ امریکہ ہمیں ہمارے پہ سینکشنز لگا دیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم نہیں جیتے افغانستان میں، وہ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بلیم کرتے تھے کہ وہ طالبان کے خلاف اس لیے کامیاب نہیں ہو کیونکہ پاکستان ان کی مدد کر رہا تھا۔ تو ڈر یہ تھا کہ ایک دفعہ سول وار شروع ہو گئی تو انہوں نے سارا ملبہ ہمارے پہ ڈال دینا۔ تو تب سے میں پچھلی یعنی 21 کی گرمیوں سے، میں آپ میری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں، میں کہتا گیا تھا کہ وہ جو 2021 اور 22 کی سردیاں ہیں وہ پاکستان کے لیے سب سے مشکل وقت ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مجھے خوف تھا افغانستان میں کیا ہوگا۔